السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ کل پشاور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن، جس کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا تھا۔ تو اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے۔ کل سماعت ہوئی اس پر، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ سماعت جاری تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے دلائل دیے، اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بیرسٹر علی گوہر تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور دیگر وکلاء جو ہے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت جو ہے وہ کچاکچ بھرا ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے کافی زیادہ رش تھا عدالت میں۔ ہمارے جو میڈیا کے نمائندے تھے، جو کورٹ رپورٹر تھے، وہ بھی سارے موجود تھے۔ سینئر کورٹ رپورٹر امجد صافی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے، ان سے اب اس پر مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، کل عدالت میں جو کچھ ہوا آپ نے سب رپورٹ کیا خود بھی، تو عدالت نے تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور اب 9 تاریخ جو ہے اس میں دی ہے کہ 9 تاریخ تک جو ہے یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے معطل کیا ہے۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ بہت شکریہ عثمان۔ کل کا فیصلہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو خدشات تھے اس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کل کی جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ علی ظفر نے خود ہی آرگومنٹس کیے، اور ان میں سے ایسی چیزیں سامنے آئیں جو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر تھی، لیکن انہوں نے ان اختیارات کو پھر بھی استعمال کیا تھا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت بھی ایک کوئری اٹھائی جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے سے تھی کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کے کالعدم قرار دینے کا اختیار کہاں پر ہے۔ الیکشن ایکٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ان انتخابات کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ تاہم عدالت نے اس کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر حکم امتناعی جاری کی، جبکہ دوسری جانب زیادہ تر فوکس جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے وکیل پہ تھا، جو موجود نہیں تھا اور انہیں نوٹس جاری نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سر عدالت نے بھی 2 3 بار جسٹس کامران حیات میاں خان صاحب نے ان کو کہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل جب پیش ہوئے، اور جو فریقین تھے، جو فریق نمبر 12 ہے اس کے جو وکیل تھے نوید اختر صاحب، کہ آپ لوگ جو ہے اب آئے ہیں، نوٹس تو ان کو نہیں تھا اور پہلے سے جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے، تو پھر عدالت نے ان سب کو بھی سنا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل جو تھے ان کو تو نوٹس ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہوا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے رولز میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریٹ فائل کرنی ہے تو ایک نوٹس تو ہائی کورٹ کی طرف سے جاتا ہے، اور دوسرا ہائی کورٹ کے رولز میں ترمیم کی گئی جس میں ری فائلنگ آف ریٹ جو ہے اس سے پہلے آپ نے متعلقہ فریق کو نوٹس دینا ہوتا ہے۔ تو وہ نوٹس تو آٹومیٹکلی گیا ہوگا، لیکن چونکہ شارٹ ٹائم تھا، اور ہائی کورٹ نے بھی اپنے حکم میں قرار دیے کہ معاملے کی اہمیت کی وجہ سے ہم اس کو فوری طور پر سن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے خیال میں 11 بجے کیس جمع کیا، اور 12:30 بجے وہ سماعت کے لیے بھی مقرر کیا گیا۔ تو اس دوران الیکشن کمیشن کو قانونی طور پر میرے خیال میں اگر اس کا یہاں کوئی نمائندہ ہو تو اس کو پیش ہونا چاہیے، کیونکہ وفاقی حکومت کا نمائندہ موجود تھا اور صوبائی حکومت کا بھی تھا، الیکشن کمیشن کا وکیل نہیں تھا۔ اس میں تو ضروری تو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا، کیونکہ وفاق ایڈیشنل اٹارنی جنرل تو وفاق کا نمائندہ ہے، اور یہ کیس جو ہے پولی سولی الیکشن کمیشن کا تھا۔ تو یہی بات جو ہے آپ نے، میں نے جو رات کو زیادہ تر ڈیبیٹ سنی ہے اس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عدالت پہلے ہی قرار دے چکی ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا اور اس میں فوری طور پر اس کی سماعت ہونی تھی، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 تاریخ کو یہ واپس بھی ہو جائے۔ سر یہ اس بات پر بھی ہے کہ اور جیسا ہی جو جج صاحب تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنگل بینچ تھا، اور اس پر جو ہے باتیں ہو رہی تھی، اور ہم کل بھی جب ٹاسک شوز سن رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ اس بینچ کو تو اختیار نہیں تھا۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں جب چھٹیاں ہوتی ہے سردیوں کی ہو یا گرمیوں کی، تو پھر سنگل بینچ جو ہے ان کو بھی اس طرح کے کیسز تو لگتے ہیں، ہم نے دیکھے۔ بالکل لگتے ہیں، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے،
اور اس میں سنگل بینچ کو ڈویژن اور لارجر بینچ کا اختیار بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ جو زیادہ اہم نوعیت کے اس طرح کے کیسز ہیں جی اس جی میں کیونکہ جہاں پہ اسٹے کا ایشو ہو تو وہ سن سکتے ہیں. یہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سن رہی ہوتی ہے، لاہور بھی سن رہی ہوتی ہے. جو انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر عضوی کرتی ہے. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ عضوی نے یہ سنا ہے. نہیں، یہ میرے خیال میں، کیونکہ میں 17 سال سے ادھر ہوں، چھٹیوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں کے بغیر بھی اگر کوئی اہم ایشو ہو اور اس ٹائم ڈویژن بینچ دستیاب نہ ہو تو سنگل بینچ اس کو سن سکتا ہے. تو جو قانونی جو کل کی جو کارروائی ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور 9 تاریخ تک انہیں ریلیف مل گیا ہے. ابھی جو ہے وہ اپنے کاغذات اور ٹکٹیں وغیرہ جو ہے جاری کر سکتا ہے. 9 تاریخ کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. جی بالکل. 9 تاریخ کو اب اس کیس پر جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے تو وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. اور کل سے یہ بات جو ہے ہو رہی تھی کہ سنگل بینچ اس کو سن سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی امجد صافی صاحب نے کلیئر کر دیا کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ جب بینچ اویلیبل نہ ہو، ڈویژن بینچ، 2 رکنی بینچ، تو اس وقت جو ہے سنگل بینچ اس کیس کو سن سکتا ہے. عدالت کے اندر کیا ہوا تھا، محمد طیب سینئر کورٹ رپورٹر ہے اور دانیال عزیز وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اندر کیا ہوا تھا عدالت کے اندر، کیسا ماحول تھا اس وقت؟ عدالت کے اندر کل جو مطلب سماعت ہوئی تو اس دوران جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے ان کا یہی استدعا تھا اور یہی اصرار تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور ان نے ایک لیگل پوائنٹ یہ بھی اٹھایا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کورٹ آف لا نہیں ہے. مطلب وہ کسی کے پارٹیوں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے یہ ایک فورم نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک ممبر نے شکایت کی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ درخواست دی ہے اور شکایت کی ہے کہ یہ انتخابات غلط ہوئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے انتخابات، تو اس کے لیے جو فورم ہے وہ سول کورٹ ہے. مطلب جو پارٹیوں کے جو ممبران ہوئے ان کے بابت جو تنازعات ہوتے ہیں وہ سول کورٹ حل کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیے اور سول کورٹ کا جو اختیار تھا وہ استعمال کیا ہے اور پی ٹی آئی کی اس انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا. ایک اور پوائنٹ بھی اس میں یہ ریز ہو گئی کہ جو سیکرٹری جنرل تھا یعنی اسد عمر وہ نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جب یہ نیا سیکرٹری جنرل بنا عمر ایوب تو اس کی تعیناتی کیسی ہوئی، اس پر ایک سوال اٹھایا گیا تھا. تو اس کے جواب میں بھی بیرسٹر گوہر نے یہی کہا کہ وہ چونکہ جب وہ انتخابات ہو رہے تھے تو جیل میں تھا اور اس نے یہ کہا کہ جو جنرل سیکرٹری تھے اسد عمر، وہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو گرفتار کیا اور جب وہ واپس آ گیا تو پھر انہوں نے سیاست اور جو پارٹی کے جو عہدے تھے ان سے استعفا دے دیا اور وہ پورے میڈیا نے رپورٹ کیا. تو ان کا یہی ایک وہ تھا کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل چونکہ عمر ایوب تھے تو وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے تھے. تو اس کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے یہی کہا. اس کے علاوہ جو جس طرح ہمارے سینئر رپورٹر نے یہی کہا کہ سوالات اٹھائے گئے تو تمام سوالات کے جوابات باقاعدہ طور پر ایک سوال کا جواب دیا گیا. بیرسٹر علی ظفر نے بڑے اچھے دلائل دیے کورٹ کے اندر. اور جو انٹرم تھا یعنی یہ ان کا حق بنتا تھا. یہ لوگ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ ایک سنگل بینچ یعنی یک رکنی بینچ یہ نہیں کر سکتا. نہیں، یک رکنی بینچ جو سنگل بینچ ہوتا ہے وہ انٹرم مطلب ریلیف دے سکتا ہے. تو وہ ریلیف کے لیے آئے تھے، انہوں نے ریلیف کل دیا. اب 9 تاریخ کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. 9 تاریخ کو ڈی بی اس کیس کو سنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے، یہ بھی امکانات ہے. جی بالکل. طیب نے یہ بات کی کہ سنگل بینچ جو ہے وہ اس کو سن سکتا تھے. تو جو جسٹس کامران میاں خیل صاحب تھے تو انہوں نے تو بار بار یہ کہا، انہوں نے 5-6 بار یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے تو یہ ایک اہم نوعیت کا کیس ہے اور انٹرم ریلیف کی حد تک جو ہے وہ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف، تو اس وجہ سے ان کو یہ ریلیف دیا گیا. دانیال عزیز صاحب جو ہے وہ بھی عدالت میں موجود تھے اور یہ کافی زیادہ تھک گئے تھے کیونکہ جگہ جو ہے وہ کم تھی، لوگ بہت زیادہ تھے.
تو ہم دونوں جو ہے پھر جا کر جو سیڑھیاں ہے اس میں بیٹھ گئے تھے اور اس پورے کیس کو 4 گھنٹے جو ہے ہم نے سنا تھے. دانیال یہ بتائیے کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ غصے میں ہو گئے تھے ایک دروان. بالکل دیکھیے، جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو لگا کہ جو فاضل جج ہے اس کا یوں بظاہر لگ رہا تھا اور اس کو یہ سینس ہو گیا کہ فاضل جج جو ہے وہ انٹرم ریلیف دینے جا رہے ہیں، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ صاحب نے عدالت میں کہا کہ اگر آپ انٹرم ریلیف دے اس کو، حکم امتناع آپ نے جاری کر دیا، تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرم ریلیف جو ہے وہ تو پورا کیس ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا فیصلہ سنا دیا نا. تو اس نے دلائل دیے، دلائل پیش کیے، اور اس کی پوری کوشش یہ تھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی کہ اس کیس کو کسی طریقے سے ہم یہاں پر ملتوی کر دیں، اور جب چھٹیاں ختم ہوگی یا مین وائل کوئی ڈویژنل بینچ یہ کہہ رہے تھے عدالت میں کہ یہ دو رکنی بینچ کا کیس ہے، دو رکنی بینچ اس کو سنے گا، تو یہی اس کا جو پورا ہوتا کہ اس کو آج نوٹس ہی کر دے تو اچھا ہوگا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب غصہ بھی ہو گئے. اور غصہ کیوں ہو گئے تھے اور کس کو اس نے کس کی بات پر غصہ ہو گئے تھے وہ بھی بتا دیں. سچویشن یہ تھی کہ وہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو فاضل جج تھے کامران حیات صاحب، جسٹس کامران حیات صاحب، وہ اس کے آرگیومنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے تھے، اور وہ اس کے آرگیومنٹ کو سننا نہیں چاہ رہے تھے. اس کے آرگومنٹس کو سن رہے تھے، لیکن وہ کاؤنٹر جو کوسچن تھے وہ ان پر کر رہے تھے کہ آپ یہ ہمیں بتا دیں. وہ جب ایک وہ کہتا تھا کہ الیکشن رولز کا حوالہ دیتے تھے، تو اس میں سے عثمان بھائی کے جو غصے والی بات کہا تھی، کس میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے، تو جو فاضل جج تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب مجھے دیں، جو کوسچن میں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ وہ آنسر کریں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکومنٹ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس پورے نہ ہو تو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پبلش نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے اس بات سے. کل مین وائل جو پی ٹی آئی کی ایک خاتون وکیل ہے جو حال ہی سپریم کورٹ میں جو روسٹم پہ چلی گئی، اور پھر جج صاحب نے غصہ کیا اور اسے بٹھا دیا. تو آج ہی کچھ یوں ہوا کہ وہ ساتھ کھڑی تھی، اور وہ مین وائل ہیئرنگ آف جب وہ آرگیو کر رہے تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، تو وہ ہنس پڑی. جب ہنس پڑی تو اس پہ شدید اس نے غصے کا اظہار کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے. اس نے کہا کہ جج صاحب یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، ہم ادھر اس نے کہا تھا کہ میں ہنسنے کی باتیں نہیں کر رہا، کہتے ہیں ہم قانون ڈسکس کریں، اور یہ بھی استدعا کی کہ اس کو کہے کہ آپ کورٹ سے باہر چلی جائے. بہرحال جج صاحب نے کہا کہ اس کو بٹھا دے، کہیں پر سائڈ پر کر دے. پھر بعد میں وہی خاتون وکیل جو ہے روسٹم پر دوبارہ آ گئی، اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن جو مین بات یہ تھی وہ یہ کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ کیس جو ہے اس میں کوئی انٹرم ریلیف نہ ہو اور یہ کیس جو ہے ملتوی ہو. جی بالکل. جو دوسرے وکلاء تھے جو فریق نمبر 12 ہے اس پیٹیشن میں، تو ان کے وکیل جو تھے نوید اختر صاحب، اس نے بھی عدالت سے یہ استدعا اس وقت کی کہ اس کیس کو جو ہے ملتوی کیا جائے، دو رکنی بینچ ہی اس کیس کو سنیں گے. اس کیس میں جسٹس کامران میاں خیل صاحب جو ہے انہوں نے ریمارکس بھی کافی زیادہ دیے تھے اس وقت، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جس کو جو ہے اپنی جو نشان ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیے اس وقت جب جو فریقین کے وکلاء تھے، جب وہ دلائل دے رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور ان کے پاس یہ اختیار ہے. تو انہوں نے ان سے یہ کوسچن کیا کہ اگر مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان واپس لیا جائے، جو جمعیت علماء اسلام ہے ان سے کتاب واپس دیا جائے، اور پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان واپس دیا جائے، تو پھر کیا رہ جائے گا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک پارٹی سے اگر آپ نشان لیتے ہیں تو پھر اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے، کیونکہ الیکشن میں اس نے جانا ہوتا ہے، اور الیکشن میں ایک سمبل ہوتا ہے ہر پارٹی کا، اور وہ پارٹی جو ہے اس سمبل کا نشان جو ہے ان کا لوگوں کو یاد ہوتا ہے. امیدوار جو ہے وہ تو یاد نہیں رہتے، لیکن جو نشان ہوتا ہے وہی یاد ہوتا ہے. اور پھر عدالت نے جو آرڈر تھا، جو تحریری حکم نامہ ہے، اس میں بھی یہی لکھا کہ ایک پارٹی کو جو ہے آپ جو نشان ہے اس سے محروم کر رہے ہیں، اور ان کے جو ووٹر ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنا جو حق ہے، جو ان کا آئینی حق ہے، اس سے محروم کر رہے ہیں. تو عدالت نے تحریری حکم نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دے، اور جو ان کا نشان ہے، بیٹ کا نشان ہے، وہ بھی ان کو واپس کر دے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں ان کو کالعدم قرار دیا تھا اور بیٹ کا نشان پی ٹی آئی سے واپس دیا تھا. 9
9 जनवरी 2024 तक जो है इस केस को अब मुलतवी किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है अब टाइम है कि वो अपने उम्मीदवारों को बल्ले के निशान पर जो है वो इलेक्शन में जो है लाकर खड़ा कर दे। तो 9 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ मिल गया है, लेकिन अब ज़राए कह रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर सोच रही है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रुजू करने का भी अब सोच विचार कर रही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाता है फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, और 9 जनवरी को जब यहाँ पर समाअत होगी तो उससे भी आपको मज़ीद आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।